بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جس طریقے سے ہم نے ابتدا میں بھی کہا کہ ہم آج ساری وہ باتیں کریں گے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے کہ جو افواہوں کی صورت میں سوشل میڈیا پہ لوگوں کے گفتگو کے اندر آ رہی تھی, خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں, جو بڑے پرجوش ورکر ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی ہو جائے. عمران خان صاحب کا بھی تذکرہ ہوا, تو ڈاکٹر عافیہ سے جو ساری چیزیں مبہم سی تھیں ان کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ لوگوں کا جو رابطہ ہوتا رہا ڈاکٹر صاحبہ سے 3 سال پہلے آج تک, اس کے ختم ہونے کی کیا وجہ تھی, اور جو رابطہ پہلے ہوتا رہا اس میں کیا بات چیت ہوتی رہی؟ اچھا دیکھیں, عافیہ کو 2003 میں اغوا کیا گیا, اس سے لے کے اور 2008-9 تک ہمارا کوئی رابطہ نہیں. اس کے بعد 2010 کے بعد سے ہمیں فون کالز 2010 سے رابطہ کروایا کس نے آپ کا؟ یہ رابطہ جو ہے یہ جیل کے تھرو, امریکن کونسلیٹ کے تھرو اور پاکستان کونسلیٹ کے تھرو رابطہ ہو گیا. پہلی دفعہ بات ہوئی, اس کے بعد بات ہوئی. کتنے عرصے میں ہوتی تھی؟ دیکھیں, جیل کے قوانین ہوتے ہیں کچھ, ہر قیدی کو 300 منٹ گھر بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اور تقریباً 12 گھنٹے ہر مہینے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے. تو اب ہم یہاں پہ, ہم وہاں تو جا نہیں سکتے, تو ملاقات تو ہو نہیں رہی, لیکن یہ کہ اور کونسلر رسائی 24/7 جنیوا کنونشن کے حساب سے جب چاہیں کونسلر مل سکتے ہیں, ان کو روکا نہیں جا سکتا. تو یہ قوانین ہے. اب اس قانون پر 3 سال سے لاگو نہیں ہو رہا, لیکن ہماری کونسلیٹ, ہماری گورنمنٹ اس پہ فرم سٹینڈ ہی نہیں لے رہی, اور وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ عافیہ منع کر رہی ہے, کبھی کہتے ہیں کہ وہ فون نہیں لگتا, کبھی کچھ کہتے ہیں. اس سے پہلے جب یعنی کہ کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے رابطہ کوئی نہ ہونے سالڈ ریزن نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور جب پہلے ہوتا تھا تو ہماری عافیہ سے بات ہوتی تھی, اور جب لائک ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک دفعہ فون آ جاتا تھا, اس کے وہ چارجز بہت ہائی لیتے تھے لیکن آ جاتا تھا. پھر جب 2013 میں 10 سال کی اینیورسری بنائی تھی, پوری دنیا میں امریکن کونسلیٹس کا گھیراؤ کیا گیا تھا اور عافیہ کی پکیٹنگ ہوئی تھی, تو اس میں یہی وہ تھا کہ عافیہ سے بات کیوں نہیں کرائی جاتی. اس کے بعد سے ریگولرلی, یعنی کہ قیدیوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی دینے چاہیے. جی, اس کے بعد سے ڈیلی فون آتے تھے. تو عوام کو بھی میں یہ بتاتی ہوں, جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کی آواز سنی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی آواز کے اوپر ایسی بات نہیں ہے, اور وہ اور ڈیلی ہوتی تھی. اور اس وقت عافیہ کا ذہن بھی بہت بہتر, ظاہر ہے بچوں سے بھی بات اس نے کی, بچے بھی ماشاءاللہ وہ گرو ہونے لگے, امی کی طبیعت بھی بہتر ہوئی, اور ایک امید کی کرن ہوئی. وہ اپنی داستانیں بھی بتاتی تھی, زیادہ شکایتیں وغیرہ نہیں کرتی تھی کہ کہیں وہ شکایت کی وجہ سے وہ نہیں کر دیں. کبھی حال پوچھتی تھی تو کہتی تھی نہ پوچھیں, قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ بالکل ٹھیک کنڈیشن میں تھی, صحت مند تھی. ہم ظاہر شکل سے تو نہیں دیکھا, لیکن یہ کہ آواز میں یہ کہ امید تھی, امید, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور حمدیں اور اللہ کا شکر کی حمدیں, اور وہ سناتی تھی بہت ایسی ایسی پیاری پیاری نعتیں, ایسے پیارے پیارے وہ سنائے. اپنے قصے سناتی تھی کہ جب مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, بہت ستاتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تسلی دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے مطلب ایک رابطہ بڑی ایک نارمل سی کمیونیکیشن تھی, جس کے اندر ایک جذبہ بھی تھا, ایک استقامت بھی تھی. اور ہمیشہ وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے پاکستانی عوام پہ بہت امید ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے بہت جلدی. اچھا, کونسلر رسائی جو بھی ملی, پاکستان کے کونسل خانے کے لوگ وہاں ملے, اس پہ کیا بات پھر اس کے بعد جو ہے خاموشی ہو گئی. تو پھر ہم نے کونسلر کو وہ کیا کہ کونسلر رسائی ہو. شروع میں تو بات نہیں ہوتی تھی, شروع میں کونسلر بھی جاتے تھے تو وہ عافیہ سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے, لیکن پچھلے جون اینڈ دین اکتوبر, اینڈ دین اکتوبر کے بعد ابھی یہ کیا ہے, اپریل 17 اپریل, یہ 3 میں ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کیا آپ تک عائشہ فاروقی صاحبہ گئیں, وہ ملی, اور انہوں نے تینوں کی جو ہے رپورٹ, تیسری کی لاسٹ رپورٹ تو ابھی نہیں ملی ہے, لیکن ان کی میری سیکریٹری کھوکر صاحب سے بھی بات ہوئی, انہوں نے بھی مجھے پوائنٹ سارے بتائے, اور عائشہ فاروقی صاحبہ نے بھی بتائے بالکل ریسنٹ. لیکن پچھلی اس سے جو جون والی تھی, اس میں انہوں نے ساری عافیہ نے کونسل جنرل کو اپنے اوپر ہونے والے سارے مظالم کا بتایا. اس نے یہ بھی بتایا کہ کون کون گارڈز ہیں جو بہت زیادہ ستاتے ہیں, بے حد ستاتے ہیں. یہ بھی بتایا کہ یہ ہے تو خواتین کا پریزن, لیکن یہاں پہ وہ ہم لیسبین شپ اور ہم جنسی اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں.
مطلب مختلف طریقے سے تنگ کرتے ہیں. جی ہر طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے. بولی پھر دوسرے مجھے اگر میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں وہ تو مجھے بہت ستاتے ہیں, غلاظت پھینکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. جی یہ اس نے جون میں بتایا, یہ شکایت کی اس نے, پھر اس نے نومبر میں دوبارہ بتایا, اور پھر جب اس کو کونسل جنرل نے یہ بتایا کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی, تو اس نے خاص طور پہ عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا. کیا تھا اس خط میں, کیا تھا اس خط میں اس کا متن جو تھا اس میں یہ تھا کہ اس نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب آپ ہمیشہ سے میرے ہیرو تھے اور میں آپ سے بہت زیادہ امید رکھتی ہوں, خدا را مجھے اس جیل سے نکال دیں, میں بہت برے حال میں ہوں, آپ کی ایک بہن ہے, میں کشتی میں ہوں جو منجدار میں ڈوب رہی ہے اور آپ میری امید ہے اور آپ مجھے یقین جانیں اس کو پڑھ کے سنگ دل سے سنگ دل کا دل بھی لرزے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ آنا نہیں چاہتی؟ آپ مجھے یہ بتائیے پھر یہ خط کیوں لکھا تھا اگر نہیں آنا چاہتی؟ اور صرف یہی نہیں کہ آپ کہیں کہ پہلے نہیں آنا چاہتی تھی, یہ بعد میں خط لکھا یا وہ, میں آپ کو دکھاؤں اگر عافیہ کی اپنی رائٹنگ میں, یہ زرداری صاحب کے نام ہے شاید. اچھا ہر حکمران کو انہوں نے راجہ پرویز, جی عافیہ کی اپنی رائٹنگ میں ہے. یہ پہچانتی ہیں آپ سسٹر کی؟ جی بالکل. یہ دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کے نام, یہ نہ دیکھیں عافیہ کی اپنی رائٹنگ میں, یہ دیکھیں, اور یہ سارے یہ دیکھیں اس نے سارے فارمز بھی رہائی کے سائن کیے ہوئے. ٹھیک ہے, جو قانونی طریقہ ہے, جو قانونی طریقہ سارا کچھ ڈن ہے. اس لیے تو ہمیں یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس پہ فوراً عمل کیا جائے. یہ ساری چیزیں جب جمع کرائی ہم نے, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پورا. تو یہ ساری چیزیں, یہ صرف یہ نہیں عافیہ کا وہ فورن آفس میں ہے. ناظرین یہ آصف زرداری صاحب کو انہوں نے ٹور کیا ہے, ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت کے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ ہنا ربانی گھر فورن منسٹر, رحمان ملک انٹیریئر منسٹر, یہ تمام جو پاکستان کے اس وقت کے حکمران تھے 2012 کے, اس کو ڈاکٹر عافیہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھ کے یہ کہا تھا کہ جی میری رہائی کا کوئی نہ کوئی بندوبست. یہ دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کے نام ہے. جی ایک نواز شریف صاحب کے نام بھی خط ہے جس کے اندر زیادہ تفصیل سے ہے یہ پہلے کے مقابلے میں. یہ 31 مئی 2013 کو لکھا گیا ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو پہلے الیکشن کی مبارکباد دی ہے جو مجھے فوری طور پر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے کیس کے حوالے سے نواز شریف صاحب سے اپیل کی ہے. تو یہ کہا نہیں جا سکتا, اس کا مطلب ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ ڈاکٹر عافیہ وہاں بہت خوش ہے اور وہ آنا نہیں چاہتی, تو یہ ساری بات نہ صرف آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی ہے بلکہ کیس کو خراب کرنے کا سبب. یہ کیس کو خراب کرنے کا بلکہ کوئی سازش لگتی ہے. یہ ایسی سازش لگتی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جب لنسے گراہم نے یہ کہا کہ ہم ایکسچینج کے لیے وہ ہیں, تو اس کانٹیکس میں یہ کہا گیا نا کہ شکیلہ آفریدی کے اس پہ کہ شاید یہ کہ ہم اس کے بدلے کوئی اور چیز لے لیں اور عافیہ کو ہم چھوڑیں, تو عوام تو ظاہر اس بات کو نہیں مانے گی کہ آپ دیے جاؤ, آپ ہر قاتل کو اس کو ہار پھول پہنا کے آپ بھیج دیں, چاہے وہ غدار وطن ہو, چاہے وہ قاتل ہو, چاہے وہ کوئی ہو, آپ اس کو دے دیں. اور ہماری ایک بیٹی کو بھی آپ نہیں لے سکتے جو کہ معصوم ہو. ریمنڈ ڈیوس ہوا, کرنل جوزف ہوا, بریگیڈیئر بھاگڈال ہوئے, آپ نے سب کو اٹھا کے تھالی میں رکھ کے دے دیا. ہمیں تو جو بم کر کے ہمیں مسمار کرنے کے لیے آیا اس کو بھی یوں ہی مزے میں بھیج دیا آزاد کر کے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا, تو قوم نے تو نہیں ماننا تھا, تو انہوں نے کہا اس سے کیسے بچا جائے, بہتر ہے وہ بیچاری جو بند ہے جس کی آواز کوئی سن نہیں سکتا اس کے اوپر ڈال, تو وہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی. لیکن وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ دیکھیں کہ 3 دن پہلے ہی جب کاؤنسل جنرل گئی تو میں نے ان سے کاؤنسل جنرل سے بس میرے ذہن میں آیا, اور تھوڑا سا مجھے فورن آفس کی طرف سے کچھ لگ رہا تھا کہ وہ ہر بات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ عافیہ نہیں چاہ رہی شاید ان سب چیزوں کے باوجود بھی. حالانکہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں, سب ان کے پاس موجود ہیں, میرے پاس کاپیز ہیں. اوریجنل تو ان کے پاس ہے چونکہ ان کے تھرو آتے ہیں, تو ان کے تھرو ملا ہے مجھے, میرے اپنے اس سے نہیں, میری تو ملاقات آپ کا خطوط کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے, کوئی ای میلز کے ذریعے, کوئی اور ہمیں کچھ نہیں, ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملتا کوئی بھی, صرف وہ فون کالز ہوتی تھیں جو وہ بھی ابھی بند ہے. اچھا آپ بتائیں تھی کہ ابھی جو حالیہ کونسلر رسائی ہوئی اس میں کیا حالیہ کونسلر رسائی, تو ان سے میں نے 3 سوالات خاص کہے تھے کہ ایک تو یہ کہ عافیہ سے آپ 2 ٹوک سوال کیجیے گا کہ کیا آپ عافیہ آنا چاہتی ہو تم پاکستان یا نہیں. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کیا بے وقوفی کا سوال مجھ سے کہہ رہی ہو کرنے کو, یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے آبویسلی. میں نے کہا نہیں, آپ بس میری خاطر ایک امانت سمجھ کے بات کی, جسٹ آسک ہر دس کویسچن اینڈ گیو می ہر آنسر. دوسرا یہ کہ ول یو سائن نیو ڈاکیومنٹس, وہ بھی تو کہے گی کہ میں ہر بار سائن کرتی ہوں, کچھ کرتے نہیں ہے, حد ہوتی ہے, کیا تماشا کر رہے ہو میرے ساتھ.
ना, खुद आप सोचें, बंद पड़ा हुआ है इंसान, आप ये कह लें कि अजीत देने की बात है कि अजीत बार बार देने एक की- फर्द से पूछा जाए, तो वही बार बार पेपर साइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पुराने हो गए, ये हो गया, हमारे पास 2016 तक के हैं। एक्सपायर हो गया अगर ये जी, कहा जाए। 2016 तक के हैं, अब 19 है, चलें तो ये भी पूछ लें। और तीसरी चीज ये कि फोन का, कि प्लीज फोन का बात कोई कर राब्ते लें। की कोई दोबारा से सबील तो पैदा नहीं हुई। अभी तो नहीं हुई, लेकिन देखें अब तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आफिया ने कैटेगोरिकली कहा, मैंने उससे सवाल किया डू यू वांट टू गो होम, शी सेड एब्सोल्युटली। बड़ी हैरान हो के ये पूछने का कोई, लेकिन जवाब उसका नहीं है। तुम्हारी बहन ने कहा मुझे जवाब दो, तो उसने कहा एब्सोल्युटली। यानी कि ये रिकॉर्ड पर अब चीज आ चुकी है, जाहिर है कि जी, अगर काउंसलर और आए जाहिर है सरकारी उनकी मीटिंग में। उसमें सरकारी मीटिंग में, तो जब उन्हीं के कौंसल जनरल ये कह रहे हैं, फॉरेन ऑफिस में लिख के भेज रहे हैं कि मेरी ये बात हुई, आफिया का ये जवाब है, उसके अगले दिन फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन ये कह रहे हैं कि आफिया नहीं आना चाह रही, तो ये क्या साजिश